اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صافی حضرات، کیمرہ مین، دیگر اسٹاف، سب کو السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آپ لوگ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ اور ایک بنیادی ایسے تو پورے صوبہ سندھ کی اگر میں بات کروں تو بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس سے اس صوبے کے باسی نبرد آزما ہیں، مگر ہماری جانب سے یہ کوشش ہم نے یہ شروع کی ہے اس دفعہ جب سے یہ نئی اسمبلیوں کی تشکیل ہوئی ہے کہ جو مسائل جن سے شہری اس صوبے کے رہنے والے باسی پریشان ہیں ان کو ہم نہ صرف ہائی لائٹ کریں اور ہائی لائٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ہم جو کنسرن لوگ ہیں، چاہے وہ حکومت میں ہوں یا کسی ادارے میں ہوں، ہم ان کے پاس جائیں، ان سے اس مسئلے پر نہ صرف بات کریں بلکہ ایک اسٹیپ آگے بڑھ کے ہم نے بہت سارے ایسے بنیادی ایشوز کہ جس میں ہم سمجھتے تھے کہ عوام کی جان و مال جو ہے وہ تحفظ زیادہ ذمہ داری ہے ہماری، تو اس پہ ہم نے سیاست کرنے کے بجائے جو ہے وہ انسانی مسئلہ سمجھ کے اس کو آگے بڑھایا۔ آپ لوگ کے علم میں یہ بھی بات ہوگی کہ اسٹریٹ کرائم کو لے کر جس انداز سے یہاں پر ویسے تو 15 سالوں سے ہی معاملات بڑے خراب ہیں اور چیزیں جو ہے وہ جیسے جیسے دن گزرتا ہے اور چیزیں خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہم نے جو ہے اسٹریٹ کرائم کے ایشو کو سیاسی مسئلہ نہیں بنایا، انسانی مسئلے کے تحت اس کو ٹیک اپ کیا، اور اس سے پہلے بھی پریس کانفرنس ہماری جانب سے کی گئی تواتر کے ساتھ، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ چیزیں بہتر ہونا شروع ہو گئیں، ان کے کانوں پہ حکمرانوں کے جوں رینگنا شروع ہو گئی۔ اسی طرح آج جس مسئلے کی طرف ہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں وہ مسئلہ کوآپریٹو سوسائٹیز میں ہونے والے جو بدعنوانیاں ہیں، چاہے وہ مالی ہو چاہے وہ انتظامی ہو، اس کی نشاندہی ہے۔ آپ سب کے علم میں ہوگا کہ اگر میں صرف شہر کراچی کی بات کروں تو اسکیم 33 اور اسکیم 45 یہ ایسی اسکیمز ہیں جہاں پہ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہے وہ میجورٹی ایگزسٹ کرتی ہیں، اور یہاں پر ویسے تو پورے سندھ کی اگر میں بات کروں تو بہت ساری ایسی سوسائٹیز ہیں جو موجودہ صورت، مطلب میں آج کی بات کروں اگر تو لگ بھگ کوئی 400 سے 450 کے قریب ورکنگ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے یا فنکشنل کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں۔ اچھا، کوآپریٹو سوسائٹیز کا قیام 70 کی دہائی سے ہم بات کر لیں اگر اس صوبے کی، تو 70 کی دہائی آن ورڈس جو ہیں وہ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز بنی، اور اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ایز کمپیئر ٹو جو مارکیٹ ریٹ چل رہے ہوتے تھے، لوگوں کو، اداروں کو، ان کے رہنے والے ملازمین کو تنخواہوں کی مد میں سے نکال کے ایک پلاٹ لے لیا جاتا تھا، اور اس کے بعد نسبتاً مارکیٹ سے کم ریٹ پر کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز میں ان کو الاٹمنٹ مل جایا کرتی تھی۔ اب ہو رہا کیا ہے یہاں پہ؟ اب ہو رہا یہ ہے کہ لگ بھگ میں نے جیسے آپ کو شروع میں بتایا کہ 400 سے زائد ہمارے پاس فنکشنل کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں۔ ان فنکشنل کوآپریٹو سوسائٹیز میں ایک الیکٹڈ باڈی ہوتی ہے، ہونی چاہیے، یہ سندھ کوآپریٹو سوسائٹیز ایکٹ 2020 کے تحت، اور انفارچونیٹلی اگر میں کراچی شہر کی بات کر لوں، اسکیم 33 اور 45 میں جو موجود ہیں کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز، اس میں سے لگ بھگ 70 سوسائٹیز ایسی ہیں، 70 سے زائد سوسائٹیز ایسی ہیں کہ جن کو ایڈمنسٹریٹرز رن کر رہے ہیں۔ اچھا، ایڈمنسٹریٹر کس رول کے تحت رن کر رہے ہیں اس کے بھی میں بڑے ڈیٹیل بتا دوں کہ سیکشن 13(2) ہے اس کا، سندھ کوآپریٹو سوسائٹیز ایکٹ کا سیکشن 13(2) کے تحت ایڈمنسٹریٹرز کی تعیناتی کی جاتی ہے۔ اچھا، لفظ ایڈمنسٹریٹر تو کہیں نہیں لکھا ہوا، ایک ایسے شخص کی تعیناتی ہے کہ جو اس کوآپریٹو سوسائٹی میں الیکشن کرانے کا پابند ہوتا ہے، یعنی کہ اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ میں اس کی تعیناتی کی جاتی ہے رجسٹرار کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کی طرف سے۔ رول آرٹ اس کو مزید ڈیٹیل میں بتاتا ہے کہ اس کا مینڈیٹ کیا کیا ہوگا کام کرنے کا۔ بدقسمتی کے ساتھ جیسے سندھ میں بہت سارے محکموں میں رشوت جو ہے وہ حصہ بن چکی ہے اس پورے نظام کا، اس سوسائٹی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں بھی صورتحال یہ ہے کہ جس شخص کو اس کسی مخصوص یا کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں تعینات کیا جاتا ہے تو اس میں رشوت کا کوئی ریٹ ڈیفائن ہوا ہے، اور وہ رشوت کا ریٹ کیا ہے کہ جی 50 لاکھ سے 1 کروڑ رشوت دے دو اور کسی بھی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں ایڈمنسٹریٹر لگ جاؤ۔ یہ ہے
آج کی موجودہ صورتحال جب میں اور آپ ہم یہاں بیٹھ کے, اچھا اس کا مینڈیٹ میں نے آپ کو بتا دیا, رول میں بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے کہ وہ اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ پہ آئے گا, اس نے الیکشن کرانا ہے, ایک الیکٹڈ باڈی لانی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ رن کی جائے گی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی. میں نے جیسے شروع میں عرض کیا کہ 70 سے لے کر اب تک جو الیکٹڈ باڈیز ہوتی ہیں کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں, وہاں عام آدمی کو جو مسائل فیس کرنے ہوتے ہیں وہ یہ ہو رہے ہوتے ہیں کہ فائل جو ہے وہ ڈپلیکیشن میں آئی ہوئی ہوتی ہے. مطلب ایک پیس آف لینڈ ہے, اس کا اونر میں بھی ہوں اور اس کے اونر آپ بھی ہیں, یہ مسائل ہیں. ان سارے مسائل کو حل کرنے کے لیے, ان تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے اسی سندھ کوآپریٹو سوسائٹیز ایکٹ 2020 کے سیکشن 117 کی اگر میں بات کر لوں اور پھر اس کو رول 53 کے ساتھ اگر پڑھ لوں تو اس میں کورٹس کا قیام اور پوری ڈیٹیل موجود ہے کہ کس انداز سے یہ والے سارے ایشوز کو ٹیک اپ کیا جائے گا. اگر کہیں پہ کوئی ڈپلیکیشن کا مسئلہ آتا ہے, کہیں پہ کینسلیشن کا مسئلہ آتا ہے, تو کورٹس موجود ہیں. اور پھر صرف کراچی ڈویژن کی اگر میں بات کر لوں تو کراچی ڈویژن میں ایک سینئر سول جج 5 ویسٹ یہ نوٹیفائڈ ہے کہ یہ سندھ جو کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز میں جو کورٹ کے مسائل ہیں اس کو حل کرنے کا ذمہ دار ہے. مگر یہاں پہ ہو رہا کیا ہے, یہاں پہ جو مسائل ایک عام آدمی کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں, وہ ایک عام آدمی جس نے اپنی پوری جمع پونجی لگا کے پلاٹ لیا ریٹائرمنٹ کے بعد تاکہ وہ اپنے بچوں کو چھت دے سکے, اس کے ساتھ ہو رہا یہ ہے کہ لگ بھگ اب جس ایڈمنسٹریٹر کو تعینات کیا جاتا ہے اور اس کا مینڈیٹ جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا کہ ایک الیکٹڈ باڈی کی فارمیشن ہے, وہ ایڈمنسٹریٹر کرتا کیا ہے, وہ ایڈمنسٹریٹر بجائے اس کے معاملات ٹھیک کرے وہ فائل کی ڈپلیکیشن کرنے میں لگ جاتا ہے, جو پرانے الاٹیز ہوتے ہیں ان کی فائل کینسل کرنے میں لگ جاتا ہے اور ایک نئے ممبر کو اس کی الاٹمنٹ کر دیتا ہے. یہ ہے یہاں پہ معذرت کے ساتھ وہ جو ایک ٹپیکل جسے ہم کہتے ہیں نا دھندا, وہ کاروبار شروع ہوتا ہے کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں. دس از دا پوائنٹ کہ یہاں سے اب وہ سسٹم سو کال جو اس صوبے میں رائج ہے وہ شروع ہوتا ہے. اچھا وہ کرتے کیا ہیں, ایک افسر ایڈمنسٹریٹر جو کہ اس سوسائٹی میں ہاؤسنگ سوسائٹی سے میں ایگزسٹ نہیں کرتا, اس کو ایڈمنسٹریٹر کی پہلے تعیناتی کی جاتی ہے رشوت دے کر, اور پھر جب وہ ایک شخص جو رشوت دے کے لگائے تو وہ بیٹھ کے نوافل تو ادا نہیں کرے گا نا, وہ کیا کرے گا, وہ یہی سب کام کرے گا, وہ ڈپلیکیشن کرے گا, وہ ٹرپلیکیشن کرے گا. ایک پیس آف لینڈ کے 10 اونر موجود ہیں اور ہو رہا یہ ہے کہ آپس میں لوگ دست و گریباں ہیں اور وہاں پہ ایک دھندا کاروبار شروع ہو جاتا ہے. دوسرا کام کیا کرتا ہے وہ ایڈمنسٹریٹر, دوسرا کام یہ کرتا ہے کہ جو مختلف کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں ایمینٹی پلاٹس ہوتے ہیں, ان ایمینٹی پلاٹس کے ساتھ وہ یہ کام کرتا ہے کہ اس کی نیچر چینج کر کے اس کو بننا چاہیے تھا کمیونٹی سینٹر, اس کو بننا چاہیے تھا لائبریری, اس کو بننا چاہیے تھا پارک, اسکول. یہ سارے جو یہ میں نے چیزیں بتائی ہیں وہ تو نہیں بنتی, بلکہ اس پیس آف لینڈ کی جگہ ایک ملٹی سٹوری بلڈنگ کھڑی کر دی جاتی ہے. یعنی کہ اگر میں احتیاط سے بات کروں تو کسی بھی ایک کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں جو ایڈمنسٹریٹر تعینات ہوتا ہے رشوت دے کر, وہ لگ بھگ اگر میں احتیاط سے بتاؤں تو کوئی 1 سے 1.5 ارب روپے کی دھندا کرنے کے لیے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. وہ ریڈی ہو جاتا ہے کہ جی مجھے 1 سے 1.5 ارب روپے پہ ادھر جو ہے وہ ہاتھ صاف کرنا ہے. اس شہر میں کوئی 400 سے 450 فنکشنل کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں. یہ سارے ایڈمنسٹریٹر 70 سے زائد ایڈمنسٹریٹرز کو تعینات کیا گیا ہے رجسٹرار کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کی جانب سے. یہ رجسٹرار کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ یہ کتنے مشہور انسان ہیں. یہ پہلے نیب میں بھی شاید سرو کر چکے ہیں اور کسی کے آشیرواد پہ وہ ان کو کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں لگا دیا گیا. یہی رجسٹرار صاحب اس سے پہلے لوکل گورنمنٹ بورڈ کے بھی شاید ڈائریکٹر رہ چکے ہیں. وہاں پہ ان کے کیا کارنامے تھے وہ بھی آپ سب کے علم میں ہے. بات اتنی سی ہے کہ ایک طرف میں صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب, آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں جب وہ کراچی دورے پر تھے, ان کا ایک اسٹیٹمنٹ میری بھی نظر سے گزرا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جی سندھ کی 1 انچ بھی زمین پہ ہم قبضہ نہیں ہونے دیں گے. یہ اس ٹائپ کا کوئی اسٹیٹمنٹ صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے آیا تھا. اب میں وہ اسٹیٹمنٹ سامنے رکھتا ہوں, پھر سندھ حکومت کی ناک کے نیچے یہ ڈپارٹمنٹ چل رہا ہے سندھ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی, اس کے رجسٹرار صاحب اور ان کے لگائے ہوئے
راشی، کرپٹ، نکمے، نااہل ایڈمنسٹریٹرز کے کارنامے دیکھوں تو مجھے کانٹرڈکشن نظر آتا ہے کہ ایک طرف صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں جو کہ خود پیپلز پارٹی کی پالیسی ہے کہ وہ ایک زمین پہ کسی بھی سندھ کی زمین پہ قبضہ نہیں ہونے دیں گے، دوسری جانب انہی کی جماعت کی حکومت جو ہے اس کے نیچے ایک افسر یہ کام کر رہا ہے. تو مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ کس کی ڈائریکشن پہ کام کیا جا رہا ہے. یہاں پہ سو کالڈ سسٹم جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جی یہ تو اب بند ہو چکا ہے، یہاں پہ اب یہ والے دھندے ختم ہو چکے ہیں، اب ہم بڑے اچھے طریقے سے سندھ کی فلاح بہبود کے لیے کام کریں گے، شہروں کی بہتری کے لیے کام کریں گے. مگر جب یہ صورتحال سامنے آتی ہے کہ جس میں ابھی صرف ایک ہفتہ 10 دن کی بات بتاؤں تو مسلمانہ نے پنجاب کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی، ایئر کریو کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی، پی سی ایس آئی آر کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی، اسی طرح گلشن غازیان کوآپریٹو سوسائٹی اور لاتعداد، یہ میرے پاس لسٹ موجود ہے، رضوی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی یا آمنہ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی، یہ وہ ساری سوسائٹیز ہیں کہ جس پہ مسلح جتھے عام لوگوں کو ایک تو 2 نمبر یہ بتائی کہ ڈپلیکیشن ہو رہی ہے، ٹپلیکیشن ہو رہی ہے فائلز کی، دوسرے میں نے یہ بتایا کہ ایمنٹی پلاٹس کو جو ہے وہ برباد کر دیا جا رہا ہے. یعنی کہ اب جو کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں رہنے والے شہر کے صوبے کے باسی ہیں وہ اب ان کو پارک میسر نہیں ہوگا، اب ان کو ہاسپٹل میسر نہیں ہوگا، ان کو کمیونٹی سینٹر میسر نہیں ہوگا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سارے ایمنٹی پلاٹس پہ ملٹی سٹوری ہائی رائز بلڈنگ بن کے ان کی زمینوں پہ ان کے پارکس پہ قبضے ہو رہے ہیں، اور یہ سارے قبضے سندھ حکومت کی ناک کے نیچے جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ یہ کر رہا ہے. اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ زرداری صاحب نے بالکل اسٹیٹمنٹ جو دیا، جو وہ پالیسی بیان کر دی، سندھ حکومت کے انڈر یہ ڈپارٹمنٹ موجود ہے اور اس کا ایک رجسٹرار یہ سارے کام کرنے میں آن ڈیلی بیسس لگا پڑا ہے. تو یہ کانٹرڈکشن نہیں آ رہا؟ اس کانٹرڈکشن کو اگر میں اس طرح کہہ لوں کہ جو سسٹم ہے اس صوبے میں، سو کالڈ سسٹم جو کہتے ہیں نا، جو ہر ڈپارٹمنٹ میں ایک سسٹم موجود ہے، تو یہ سسٹم کا دھندا تو بند نہیں ہوا ہے اس صوبے میں. تو یہ اسٹیٹمنٹ دینا یا تو زرداری صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کی کمپلائنس سندھ حکومت کرنے میں بری طرح ناکام ہے، یا اس میں خود سہولت کاری کر رہی ہے. مطلب یہ میں آپ کی جانب چھوڑتا ہوں، عوام کی جانب چھوڑتا ہوں یہ والی بات کہ بھائی اس کو کس انداز سے لے لیں، کیونکہ جو سامنے چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ بہت خطرناک ہے. اگر ایک کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں لگ بھگ 1 ارب روپے کے گھپلے کرنے کی گنجائش موجود ہے، چاہے وہ کمرشل پلاٹ کی نیلامی ہو جو کمروں کے اندر بیٹھ کے ہوتی ہے، چاہے وہ ریزیڈنشل پلاٹ کی نیلامی ہو جو کمروں کے اندر بیٹھ کے ہوتی ہے. اچھا اگر کسی ممبر کو ہی دیا جا رہا ہے جو کیو میں موجود ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے. یہاں پر آؤٹ آف دا باکس ایک شخص کو لا کے کمرشل جو پلاٹ ہے اس کی مالکی دے دی جاتی ہے، تو وہاں پہ جو لوگ کیو میں موجود ہیں اس کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں ان کا کیا قصور ہے؟ ایک کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کو اگر آپ اٹھائیں اور انویسٹیگیٹو جرنلزم کریں تو لگ بھگ 1 سے 1.5 ارب روپے کا یہ پورا سسٹم موجود ہے ہر کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں. اس صوبے میں اور اس شہر کی اگر میں بات کر لوں تو 400 سے 450 کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز موجود ہیں. یہ کتنے کا ہو گیا بھائی دھندا؟ یہ آپ لوگ خود کیلکولیٹ کر لیں. یہ تو سندھ کے تعلیم کے صحت کے بجٹ سے زیادہ بڑا کام ہو گیا. یہ تو اتنا بڑا صوبہ ہے جس کے تعلیم کا بجٹ، صحت کا بجٹ، داخلہ کا بجٹ ملا لیں اور کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں ہونے والا یہ کاروبار اٹھا لیں تو آپ کو یہ حیران کن نمبر سامنے آئیں گے کہ کوئی 300 سے 400 ارب روپے کے یہ گھپلے موجود ہیں اور بڑے دھڑلے سے یہ سارے کام کیے جا رہے ہیں. عام آدمی جس نے اپنی جمع پونجی اکٹھا کر کے اس ہاؤسنگ سوسائٹی میں، کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی میں گھر لیا، پلاٹ لیا، آج وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ رجسٹرار صاحب کے تعینات کیے گئے ایڈمنسٹریٹر اس کی داد رسی کرنے کو تیار نہیں ہے.